الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے انتہا مہربان اور رحم و کرم کے مشاہدے میں سے ایک واضح بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے تمام واقعات، تمام حادثات، تمام فتنوں اور تمام آزمائشوں سے امت کو واقف کر دیا، تاکہ جس دور کے اندر وہ واقعہ، حادثہ یا فتنہ، آزمائش واقع ہو تو امت کے لوگ اس فتنے اور واقعے کو دیکھ کر کے اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور اپنے آپ کو اس فتنے سے محفوظ رکھ سکیں۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین یدی الساعۃ فتن، یقیناً قیامت کے قریب فتنوں کی بہتات ہوگی، اتنے کثرت کے ساتھ فتنے وارد ہوں گے، یصبح مساء، کہ ایک آدمی شام کے وقت میں، رات کے وقت میں ایمان والا ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ ایک آدمی صبح ایمان والا ہوگا تو شام ہوتے ہوتے وہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ اتنی شدت کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ، یعنی ہر صبح نئے فتنے کو لے کر آئے گا، ہر شام ایک نئے فتنے کو لے کر آئے گی۔ اس بنا پر فتنے کے دور میں امت محمدیہ کو، امت محمدیہ کے ایک ایک فرد، مرد اور عورت کو، جوان اور بوڑھے کو بہت چوکنا اور بہت بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ کبھی فتنہ ایسے شاندار لباس اور شکل و شباہت کے ساتھ آئے گا اور ایسے دیگر ظاہری دینداری کے ساتھ آئے گا کہ جو آدمی اس کو دیکھے گا وہ مرعوب اور متاثر ہو جائے گا اور اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، آپ کی شفقت پر جو اس امت کے ساتھ ہیں، قربان جائیے کہ آپ نے گن گن کر کے ایک ایک فتنوں کی خوب اچھی طریقے سے نشاندہی فرما دی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً حضرت حذیفہ ابن یمان ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے سامنے ایک لمبا خطبہ دیا، ایک لمبا وعظ فرمایا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے ایک ایک فتنے کو خوب واضح طریقے کے اندر بیان کیا۔ اب ہم میں سے جو آدمی یاد رکھ سکا اس نے یاد رکھ لیا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ خود کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ بسا اوقات کوئی مضمون جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ میرے ذہن سے نکل جاتا، لیکن جب وہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا، وہ حادثہ آتا تو اس کو دیکھ کر کے فوراً میں سمجھ جاتا کہ ہاں اس فتنے کے بارے میں، اس واقعہ اور حادثے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے۔ اسی بنا پر بعض اکابر علماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیشین گوئیاں فرمائی ہیں ان کو پیشین گوئی کہنے کے بجائے ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ آگاہی ہے، پیشگی اطلاع دے دینا ہے، تاکہ امت کے افراد ان آزمائش کے زمانوں کے اندر اس فتنے سے واقف ہو سکیں اور اپنے ایمان کے بچانے کے لیے تدبیر کر سکیں۔ وہ فتنے جو قیامت کے قریب نہ آئیں گے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لمبی فہرست بیان فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے اس کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے پیش آنے سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوں گی، جن کو علامات قیامت میں سے صغرا کہا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوں گی، اور اس کے بعد دوسری قسم وہ ہے جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی، جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس طریقے سے محفوظ رکھنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو جو قیامت سے پہلے پہلے دنیا کے اندر پیش آنے والے ہیں، ان دو حصوں کے اندر تقسیم کیا، ایک چھوٹی نشانیاں اور ایک بڑی نشانیاں۔ بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی قیامت کی یہ ہے جس کو فتنہ دجال کہا جاتا ہے، خروج دجال کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کو خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ایک ہے دجال کا فتنہ اور دوسرا خود دجال کا اپنا وجود کے اندر آنا۔ دجال کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے فتنوں کی بہتات ہوگی، فتنوں کی کثرت ہوگی، آزمائش کا ایک تانتا لگا ہوا ہوگا جس سے امت گزر رہی ہوگی۔ جب اس طریقے سے صبح و شام آزمائش کے ایسے دور ہو جائیں گے اور حالات سازگار ہوں گے تو دجال کا اپنا خروج ہوگا اور دجال نکلے گا۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ اس میں مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دجال کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دجال در حقیقت وہ فتنہ دجال ہی ہے، دجال کوئی الگ سے کوئی شخصیت نہیں ہے، لہذا وہ تمام واقعات اور حادثات جو پیش آ رہے ہیں یا عنقریب پیش آنے والے ہیں یا ماضی میں پیش آ چکے، اس کو فتنہ دجال سے تعبیر دے کر کے اور بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو میں کسی اور موقع پر آپ کو سمجھاؤں گا کہ فتنہ دجال کیا ہے اور خود دجال کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس دجال کے نکلنے سے پہلے، اس کے خروج سے پہلے دو اور بڑی شخصیتوں کا وجود ہوگا جو در حقیقت اس دجال کے فتنے کے لیے دجال کے خود اپنے وجود کے آنے سے پہلے وہ شخصیتیں آئیں گی۔ انہی میں سے ایک شخصیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس دجال کو ختم فرمائے گا۔ ان دونوں شخصیتوں میں سے روایات کے اندر ایک کو حضرت مہدی کہا جاتا ہے اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ دونوں شخصیتیں چونکہ امت کی دینی تربیت اور رہنمائی کے لیے امت دنیا کے اندر کامیاب، عدل و انصاف، امن و امان کی بھی زندگی گزار سکے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال ہو سکے، ان تمام تر چیزوں کی ذمہ داری اٹھا کر کے امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے آئیں گے۔ الگ الگ زمانے کے اندر الگ الگ لوگوں نے حالات اور موقع کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو، کسی نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا اور کسی نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کسی نے تو یہاں تک جرأت دکھلائی کہ اپنے آپ کو عیسیٰ اور عیسیٰ اور مہدی دونوں ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ ماضی کے اندر بھی ہوا ہے۔ اسی فتنے میں سے ایک فتنہ مرزا غلام محمد قادیانی کا تھا، جس کو قادیانیت کا فتنہ کہا جاتا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انہی جیسی روایات سے اس نے استدلال کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصیتوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ابھی حال کے اندر ہی، حال قریب کیا موجودہ زمانے کے اندر بھی ایک فتنہ شکیلیت بہت ابھر کر کے سامنے آیا ہے اور چند دنوں پہلے اس کے ناگپور اور کامٹی کے اندر متحرک ہونے کی بھی خبر ملی ہے۔ اس بنا پر آج میں نے اس موضوع کو زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو اس سے واقف اور آگاہ کرایا جا سکے۔ اللہ کے پہلے تو آپ ان دونوں شخصیتوں کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے بارے میں متعدد روایات کے اندر اس مضمون کو بیان فرمایا کہ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور متعین فرمایا اور فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے جو سلسلے نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا ہے وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں، اور اس کو متعین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ خاندان حسن سے ہوں گے، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے ہوں گے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا پورا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے اور واضح فرمایا کہ ان کے پیشانی انتہائی روشن ہوگی، انتہائی نورانی ہوگی، اور ان کی ناک جو ہوگی پتلی ہوگی اور ابھری ہوئی ہوگی، اونچی ہوگی۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی شکل و شباہت بھی اور ان کا عادت و کردار بھی میرے شکل و شباہت اور میرے کردار سے بہت میچ کر رہا ہوگا، بہت قریب ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مہدی کا تعارف کرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ یا اس کے اطراف کے اندر ان کی ولادت اور پیدائش ہوگی۔ پھر ایک بڑا واقعہ پیش آئے گا، اس واقعے کی بنا پر وہ مدینہ منورہ سے نکل کر کے مکہ المکرمہ چلے آئیں گے اور مکہ المکرمہ میں آ کر کے وہ چھپ جائیں گے، اور وہ اس بات کو سخت ناپسند کریں گے کہ لوگ ان کو پہچانیں اور پہچان کر کے ان کے سپرد قیادت کریں اور ان کو اپنا لیڈر اور رہبر مانیں۔ اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ لیکن ایک مرتبہ طواف کے دوران جبکہ وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوں گے، بعض روایات کے اندر الفاظ ہیں رکن کے، جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، اور رکن یمانی یہ وہی کونا ہے بیت اللہ شریف کا جہاں پر حجر اسود نصب ہے۔ تو حجر اسود اور بیت اللہ مقام ابراہیم کے درمیان کا جو حصہ ہوگا اس حصے کے اندر وہ پہچان لیے جائیں گے، کچھ لوگ ان کو پہچانیں گے۔ پہچاننے کے بعد ان کے ہاتھ پر پھر بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد میں وہ مدینہ منورہ پھر واپس آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کریں گے، پھر وہ شام اور قسطنطنیہ کے علاقے کے اوپر فتوحات ہوں گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ یہ چند کلمے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وہ شخصیت جن کو حضرت مہدی کہا جاتا ہے وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے ایسا بھر دیں گے جیسا کہ اس سے پہلے وہ روئے زمین ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی، یعنی ان کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر مظالم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے، ان کے آنے کے بعد میں اللہ رب العزت عدل و انصاف اور امن و امان کو بحال فرما دے گا۔ وہ اس روئے زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے ہوں گے، بعض روایات کے مطابق تقریباً 60 سال اور بعض روایات کے مطابق 9 سال تک ان کی خلافت ہوگی۔ یہ حضرت مہدی کا تعارف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ حضرت مہدی کا کہ خلافت کا زمانہ ہوگا کہ اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ مبارک پر جو روایات کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر آدمی غور کرے تو ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین پر شہادت اور گواہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لفظ عیسیٰ ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ عیسیٰ ابن مریم یعنی وہ جو حضرت مریم کے پیٹ سے اس سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا قدر تعارف جو قرآن و سنت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے، قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی یعنی حضرت مریم کی اماں نے ایک نظر اور ایک منت مانی تھی اللہ رب العزت کے سامنے۔ جب ان کے پیٹ کے اندر ایک حمل تھا، اس وقت انہوں نے منت مانی تھی کہ پروردگار عالم، یہ جو میرے پیٹ کے اندر حمل ہے، جو بچہ ہے، جب یہ پیدا ہوگا تو مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی۔ یہ انہوں نے منت مانی تھی۔ ذہن کے اندر اس وقت خیال رہا کہ بچہ نرینہ ہوگا، لڑکا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت میں اس کو کر دوں گی۔ لیکن جب ولادت ہوئی تو ولادت کے وقت میں وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی کے شکل کے اندر وہ حمل نمودار ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان کی نانی کو یعنی حضرت مریم کی والدہ کو تسلی دلائی ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ آپ کے ذہن کے اندر جو لڑکے کا ایک خاکہ تھا تو اس لڑکے سے بہتر یہ لڑکی ہے جس کو ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اب اس لڑکی کی پرورش ایک خاص واقعہ ہے۔ اس کے بعد میں اس لڑکی کی پرورش کی ذمہ داری اس وقت اسی لڑکی کے خالو
حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کی گئی، جو حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصی کے اندر بیت المقدس کے اندر امامت کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ اب یہ بچی حضرت زکریا علیہ السلام کہیں باہر جاتے تھے تو ایک کمرے کے اندر اس بچی کو چھوڑ کر کے جاتے تھے، جب آتے تو دیکھتے خلاف معمول، عام عادت کے خلاف، جو چیز اس ملک اس علاقے تو بلکہ ملک کے اندر دستیاب نہیں ہوتی تھی، ایسے بے موسم کے پھل کھانے کی چیزیں اس بچی کے پاس موجود رہا کرتے۔ حضرت زکریا اس بچی سے پوچھتے انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ بچی کہتی یہ اللہ کی جانب سے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اسی موقع کے اوپر اللہ رب العزت کی اس بے انتہا نعمتوں کی برسات کو دیکھ کر کے حضرت زکریا جو بوڑھے ہو چکے تھے، جن کی کوئی اولاد رہی تھی، حضرت زکریا نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ پروردگار عالم آپ مجھے ایک اولاد دے دیجیے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک لڑکا دینے کی بشارت فرمائی، جس کا نام یحییٰ ہوگا، جس کو تفصیل کے ساتھ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ بچی تربیت اور پرورش پاتی رہی، پھر اسی بچی کے پیٹ سے حضرت مریم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مریم جو عفت اور پاک دامنی کے اندر اپنی نظیر اور اپنی مثال اپنی آپ ہیں، ایک مرتبہ وہ اپنے مکان کے خاص حصے میں غسل سے فراغت کے لیے گئی تھی، غسل کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نظام اور سسٹم کے مطابق، جو عام طور پر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام جاری نہیں ہے، حضرت جبرائیل کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل نے آ کر کے حضرت مریم کے اوپر ایک پھونک مارا اور ایک دم کیا، اور اس پھونک اور دم کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اندر حمل رہ گیا اور ایک بچہ ہو گیا۔ وہی بچہ کچھ دنوں گزرنے کے بعد میں جب پیدا ہوا، اسی بچے کو اللہ رب العزت نے یا قرآن پاک نے عیسیٰ کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس بچے کی پیدائش جس کو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔ اسی بنا پر بعض نصارہ کو اور عیسائیوں کو اس بات کا شبہ لگا کہ یہ تو ابن اللہ ہیں، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، تو ان کا باپ اللہ ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض عیسائیوں نے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ گڑھ دیا، قرآن پاک نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب گود میں لے کر کے، میں تفصیل اس بنا پر ذکر کر رہا ہوں کہ آپ ایک ایک چیز کو دیکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جہاں سے مرحلہ شروع ہوتا ہے، ہر ایک چیز عام دنیا کے نظام اور سسٹم کے خلاف اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نظام جاری نہیں ہے۔ عام طور پر بچے کی پیدائش ہوتی ہے میاں اور بیوی کے ملاقات سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ جب ان کی ماں لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بچے کو لے کر کے اپنے گھر والوں کے پاس آئی تو حضرت مریم کے اوپر بڑا الزام اور بڑا بہتان لگا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگوں نے خطاب کرتے کہا کہ تمہارا بھائی ایسا نہیں تھا، تمہارا خاندان ایسا نہیں تھا، تمہارا خاندان تو بڑا پاکیزہ تھا۔ مختلف الفاظ کے ذریعے سے ان کو مطعون کیا گیا، ان کے اوپر الزام لگایا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو پہلے اشارتاً بتلا دیا تھا کہ واقعات ہوں گے، تو اس وقت جواب دینے کے بجائے خود اس بچے کی طرف اشارہ کرنا، یہ بچہ جواب دے گا۔ چنانچہ جب ان کے اوپر اس الزام کی بہتات اور کثرت ہونے لگی تو انہوں نے خود خاموشی اختیار کی اور بچے کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگوں کو جو کہنا ہے آپ اس بچے سے بات کرو، اس بچے کے بارے میں۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ ابھی تو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، چند دن کا بچہ ہے، وہ کیسے ہم سے بات کر سکتا ہے؟ لوگوں کا یہ خیال، لوگوں کا احتمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک پر وہ الفاظ جاری فرمائے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے اندر ریکارڈ کیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ قرآن پاک نے اس کو ریکارڈ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے کہا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ اس الفاظ کے ذریعے سے عیسائیوں کی اس عقیدے کی بھی تردید ہوتی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ میں عبد اللہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس اللہ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی
جو اس قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے دیا تھا۔ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ خصوصیت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ اللہ رب العزت نے بچپن ہی کے اندر ان کے زبان مبارک سے نبوت کا اعلان فرما دیا تھا، ورنہ عام طور پر انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال کی عمر مکمل ہو جانے کے بعد وہ اعلان نبوت فرماتے ہیں، لیکن ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کے اندر تھے کہ انہوں نے اعلان نبوت کر دیا اور انہوں نے اپنے بارے میں پیشین گوئی دے دی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب جس قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے، اس قوم کے دو حصے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، جن کو نصرانی اور عیسائی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف و دشمن ہو گئے، جس کو آج کل ہم لوگ یہودی کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے یہودی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اب یہ مذہبی کشمکش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہ ماننا، یہ ان کو اس مرحلے پر لے کر گیا، اور اسی حضرت عیسیٰ کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس قوم کی ایک خصلت قرآن پاک نے ذکر کی ہے کہ یہ قوم ایسی تھی جو ناحق اپنے انبیاء کو قتل کر دیا کرتی تھی، یہ انبیاء کے قتل کے جرم کے مرتکب تھے۔ ان لوگوں نے اپنا اب ایک پلان بنایا کہ اب عیسیٰ کو بھی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے جب اپنا پلان بنایا، منصوبہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کیا، اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 5 وعدے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے۔ آپ یاد کیجئے اس زمانے کو اور اس واقعات کو جس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اے عیسیٰ بے شک میں آپ کو موت دے کر کے اٹھا لوں گا۔ بعض علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ عیسیٰ میں آپ کو پورا اصول کر لوں گا اور میں آپ کو اپنے پاس اٹھا لوں گا۔ ان دونوں الفاظ کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توفی کا لفظ جو وفا ان سے بنا ہے، وفا ہم لوگ عام طور پر اردو زبان کے اندر بھی بولتے ہیں، جب کوئی آدمی کسی سے وعدہ کرتا ہے اور وعدے کو مکمل کر دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ وعدے کا وفادار آدمی ہے، یہ وفا کرنے والا ہے، یعنی وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ اسی وفا کے لفظ سے توفی بنا ہے۔ اسی کو ہم لوگ اردو میں بسا اوقات بول دیتے ہیں کہ فلاں آدمی کا وفات ہو چکا ہے۔ وفات کا مطلب انتقال ہو چکا ہے، اس کی روح قبض کی جا چکی ہے۔ قرآن مقدس نے اس جگہ کے اوپر جن واقعات کو بیان کیا ہے، بڑی حکمتوں کی طرف اور بڑے اہم مضامین کی طرف اشارہ قرآن مقدس نے کیا ہے۔ حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ دیکھو یہ جو تمہارے مخالفین تمہارے قتل کا پلان اور منصوبہ بنا رہے ہیں اور تمہیں سولی پر چڑھا دینے کا ارادہ کر کے تمہارے مکان کے احاطہ کر رہے ہیں، عیسیٰ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ان کو ہاتھوں نہ تو سولی پر چڑھنے دوں گا، نہ ان کے ہاتھوں آپ کو قتل ہونے دوں گا، بلکہ ہماری طرف سے آپ کی زندگی کا ایک معیار متعین ہے، زندگی کے اوقات متعین ہیں۔ آپ وہ اپنی عمر طبعی پوری کریں گے، جب آپ کی عمر طبعی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد بھی ہم آپ کو موت دیں گے۔ اب رہی یہ بات جو ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا ہے، قتل دینے کا پلان بنا کر کے، سولی دینے کا پلان بنا کر کے، میں آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ ان تمام تدبیروں سے آپ کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی تدبیر یہ ہوگی کہ ہم آپ کو اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ، جس جسم اور روح کے ساتھ آپ تقریباً 32 سال کا زمانہ انہی کے درمیان چلتے پھرتے رہے ہیں، میں آپ کو آسمان پر اٹھا لوں گا اور آسمان پر اٹھا کر کے میں آپ کی وہ زندگی آسمان پر محفوظ رکھوں گا، کیونکہ آپ کے سلسلے میں ایک بڑا پلان ہمارا اور بھی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایتوں کے اندر واضح کیا ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا جانا یہ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے اور یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عیسائیوں کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا، اس کے بعد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین عمل میں آ گئی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر کے اور آسمان پر اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب میں وہ پھر واپس آئیں گے۔ ان کے اس عقیدے کی تردید اللہ رب العزت نے دوسری آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ ان لوگوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے،
نہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائی ہے، لیکن یہ خود آپس میں شک میں پڑ گئے ہیں، یہ شبہ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت مبارکہ کے اندر اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ یہ لوگ کیسے شبہ کے اندر پڑ گئے کہ انہوں نے اپنے ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ اندر جا کر کے جائزہ لے۔ جب وہ اندر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے شکل کے مانند کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اب ان لوگوں نے جب گھر پر حملہ کیا تو شکل دیکھ کر کے ان لوگوں نے اسی اپنے آدمی کو قتل کر دیا۔ اس بنا پر وہ شبہ میں پڑ گئے، چونکہ شکل اس کی عیسیٰ علیہ السلام کے مانند تھی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا کہ اپنے آدمی کو قتل کیا۔ بعض دوسری روایت کے اندر مضمون ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی اور حواری جو تھے ان میں سے ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے بات کی کہ تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو اپنی جان کو قربان کر کے کل قیامت کے دن ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا امامہ اور اپنا جبہ جو زیب تن کیے ہوئے تھے اس آدمی کے اوپر ڈال دیا اور اس کی شباہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مانند کر دی گئی۔ ان لوگوں نے حملہ کیا تو اس کو قتل کیا۔ اس بنا پر یہ لوگ شبہ کے اندر رہے، حالانکہ قرآن پاک نے واضح کیا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائی، بلکہ یہ لوگ خود شبہ میں پڑ گئے۔ اس سے عیسائیوں کی اس عقیدے کی بھی تردید ہو گئی جو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر کے ان کو آسمان پر اٹھایا۔ اس عقیدے کی تردید ہو گئی۔ صحیح عقیدہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل سے، ان کے صلیب پر چڑھائے جانے سے بچا کر کے اسی جسم مبارک کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب جب قیامت کے قریب کا زمان آیا، کتنا واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی عیسیٰ ابن مریم جو پہلے آ چکے ہیں، جنہوں نے بچپن کے اندر نبوت کا اعلان کیا تھا، جن کے ساتھ ہمارے یہ معجزات ہو چکے ہیں، وہی عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اب دنیا کے اندر مختلف زمانے کے اندر کوئی آدمی کھڑا ہوتا کہتا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور بہت سارے وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا باپ بھی موجود ہے، ان کا پورا خاندان موجود ہے، اس کا علاقہ، ساری چیزیں ہیں، جب وہ اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کیسی جاہلیت ہے، کیسی انارگی ہے کہ لوگ اس کے اس بات کو تسلیم کر کے اور اسی کو عیسیٰ مان بیٹھتے ہیں، جبکہ قرآن پاک نے عیسیٰ ابن مریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم، اور ایک اور دیکھیے تقریباً قرآن پاک کے اندر 3 رکوع کے آس پاس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی چیز کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، چونکہ اللہ رب العزت کو یہ علم تھا کہ لوگ حضرت عیسیٰ کے نام پر اس قسم کے عقیدے پھیلائیں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں اتریں گے، جبکہ حضرت مہدی کی خلافت کا زمانہ ہوگا۔ اس وقت عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ دمشق کی جامع مسجد کے بائیں کنارے سے فرشتوں کے پر تک وہاں تک آئیں گے، پھر زینے کے ذریعے سے نیچے اتارے جائیں گے۔ حضرت مہدی سے گفتگو ہوگی، وہ کہیں گے کہ آپ امامت کریں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، امامت تو آپ ہی کریں، مجھے خاص مشن کے لیے بھیجا گیا ہے، میں اپنے اس مشن کی تکمیل کروں گا، یعنی دجال کے قتل کرنے کا مشن۔ پھر حضرت مہدی امامت فرمائیں گے۔ یہ واقعات اس سے آپ اس بات کو بہت واضح انداز پر سمجھ سکتے ہوں گے کہ حضرت مہدی کا الگ تعارف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، حضرت عیسیٰ کا مستقل ایک تعارف قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں، پھر کیسے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہمارا نوجوان اور اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ ایک ہی شخصیت مہدی بھی ہو جائے گی، ایک ہی شخصیت عیسیٰ بھی ہو جائے گی، اور وہی عیسیٰ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ اسی طریقے کا ایک دعویٰ حال ہی کے اندر اورنگ آباد کے قریب رہنے والے ایک شخص نے، جس کو محمد شکیل ابن محمد حنیف کہا جاتا ہے، لوگ بتلاتے ہیں کہ بہار کے کسی علاقے کے رہنے والا ہے، اس نے دعویٰ کیا اور بہت سارے سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ اس کے فریب کا شکار ہو رہے ہیں۔ ناگپور کانٹی کے اندر بھی ایسے کچھ لوگ متحرک ہیں، ان کے اپنے اس بات کی دعوت کے لیے ان کے آغاز، ان کا ابتدا یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ علامات قیامت، فتنہ دجال کے بارے میں آپ کو سمجھاتے اور بتلاتے ہیں، اور اس کو آپ کو روایتوں میں توڑ مڑوڑ کر کے یقین دلاتے ہیں کہ دیکھو فتنہ دجال اور دجال ایک ہی چیز ہے۔
لہذا فتنہ دجال ہو چکا، دجال کا خروج ہو چکا، اب اس کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ کی آمد ہے، جس کی روایتوں کے اندر بات کہی گئی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ آ چکے ہیں جو کھلا جگہ کے اندر موجود ہو، چلو اس کے ہاتھ پر بیٹھ لیں۔ نوجوانوں کا ایک طبقہ اس غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس گمراہ کن عقیدے میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں نازل ہونے کا عقیدہ یہ متواتر روایتوں سے ثابت ہے۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تقریباً 100 صحیح حدیثیں اس بات کے اوپر دلیل ہیں۔ اس بنا پر اگر نزول حضرت مسیح کا کوئی آدمی انکار کرتا ہے اور وہ اس کا عقیدے کو نہیں مانتا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اتنا واضح عقیدہ ہے۔ اس بنا پر آج ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تاکہ آپ آگاہ رہیں، تھوڑی سی جانکاری اپنے سامنے رکھیں۔ یہ فتنوں کے دور میں ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور ہماری بھی ہر حال کے اندر اپنے ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔